الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. الہی دے مجھے طرز تقلب میری آواز کو تو روشنی دے. الہی دے مجھے طرز تقلب میری آواز کو تو روشنی دے. مجھے افکار صالح دے میرے عنوان کو تو روشنی دے. صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین انجمن، آج کے اس باوقار انجمن میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ امن نوالوں نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا. ان کے لیے مغفرت کا اعلان اجر عظیم ہے. نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زبان مبارک سے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. آخر میں شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم. قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ مقدس جماعت عطا فرمائی جنہوں نے حکم خداوندی کو عام کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانثاروں نے دین اسلام کے خاطر وہ قربانیاں پیش کی جس سے عالم انسانیت تہ دیمان خالی رہی ہے. یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمد کو عام کرنے کے لیے اور گردنیں کٹوائی، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا. محترم حضرات، صحابہ کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جسے رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا. ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا. کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی. علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا اور انعام میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مدح سنایا. حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ پاکیزہ ہے، ان کے قلوب تقوی و طہارت سے لبریز ہے. صحابہ واجب الاحترام ہے. دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر تم میں سے کوئی ایک شخص بھی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. ملت اسلامی کے جیالو، صحابہ واجب الاحترام ہے. ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے. یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی. یہی وہ صحابہ ہے جنہیں آفتاب ہدایت سے بلا واسطے نور حاصل تھا. یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے حکم خداوندی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹوائی. یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے نئی نویلی دلہنوں کو چھوڑ کر صدائے جہاد میں لبیک کہا. یہی وہ صحابہ ہے جن کی نازوں کو فرشتوں نے غسل دیا. یہی وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی. یہی وہ صحابہ ہے جن کو سمندروں نے راستہ دیا. یہی وہ صحابہ ہے جن کو شیروں نے سواری دی. دربار رسالت سے ان کو اصحاب النجوم کا مدعا ملا. قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی. مگر مذہب اسلامی کے متوالو، آج سے 1400 سال پہلے خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا. نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا. دور حاضر کی نگاہوں نے دیکھ لیا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی
محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حروف بحروف بلا رعایت صادق ہوئی. کوئی تقلید کے عدم جوازے کا قائل ہے تو کوئی ختم نبوت کا منکر ہے، کوئی قرآن پاک کی تعریف کا قائل ہے، کوئی حدیث کا منکر ہے، تو کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر و ناظر مختار گل ہونے کا عقیدہ تراشے ہوئے ہے. دوستو، رونے کا مقام ہے. ہمارے ملک ہندوستان میں ایک جماعت اور فرقہ وہ ہے جو صحابہ پر کیچڑ اچھالتا ہے، صحابہ کرام کے دامن عفت کو داغدار بنا رہا ہے، صحابہ کرام کے تقدس کو پامال کر رہا ہے، صحابہ کی سیرتوں پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، لٹریچر تیار ہو رہے ہیں، شب و روز محنت جاری ہے. ہائے افسوس، صحابہ کے فضائل نظر نہیں آتے، محاسن نظر نہیں آتے. یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی. کسی نے سچ کہا ہے، ہو اگر آنکھ بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بلا قصور کیا آفتاب کا. کہیں عثمان غنی کی عزت کو داغدار بنایا جاتا ہے. وہ عثمان غنی جو صحابہ رسول تھے، خلیفہ رسول تھے، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت رضوان میں خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو ان کے ہاتھوں کا قرار دیا. کہیں حضرت علی و امیر معاویہ کی شان پر دھبا لگایا جاتا ہے. وہ علی جو صحابہ رسول تھے، خلیفہ رسول تھے، داماد رسول تھے، وہ امیر معاویہ جو صحابہ رسول تھے، جن کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ، اور جن کے بارے میں حسن بصری کا قول ہے کہ امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک کے اوپر کا گبا عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجے بہتر ہے، جن کی شان میں کہا جاتا ہے یہ خود اور ان کے حکم سے تمام گورنروں، خطیبوں، برسر ممبر حضرت علی کو گالی دیتے تھے. کہا جاتا تھا کہ انہوں نے قرآن و سنت کی صحیح طور پر مخالفت کی. کہا جاتا تھا مال غنیمت کی تقسیم میں انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول کی خلاف ورزی کی. ہائے افسوس، کاش ان برائی کرنے والوں کے قلم ٹوٹ جاتے، کاش ان کے ہاتھ چل جاتے، کاش ان برائی کرنے والوں کی زبانیں معاف ہو جاتی. میں ان برائی کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عرب کے تپتے ہوئے صحرا اور چلچلاتی ہوئی دھوپوں میں ظلم و ستم کس نے برداشت کیے؟ صحابہ نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کس نے کی؟ صحابہ نے گردنیں کس نے کٹوائی؟ صحابہ نے عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کس نے کیا؟ صحابہ نے راہ خدا میں مال و دولت کس نے لٹائی؟ صحابہ نے جانوں کا نذرانہ کس نے پیش کیا؟ صحابہ نے پیٹوں پر پتھر کس نے باندھے؟ صحابہ نے پھاکوں پر فاقے کس نے دیے؟ صحابہ نے الغرض صحابہ کرام نے وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیے جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی. صحابہ کرام کی برائی کرنا ضلالت ہے، گمراہی ہے. صحابہ کرام کو برا بلا کہنا خداوند کائنات کی مخالفت ہے. صحابہ کرام کو برا بلا کہنا رسول کی مخالفت ہے. صحابہ کرام کو برا بلا کہنا کتاب اللہ اور سنت رسول کی مخالفت ہے. غیر کی آنکھوں کا تنکا آتا ہے تجھ کو نظر، غیر کی آنکھوں کا تنکا آتا ہے تجھ کو نظر، دیکھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا تیرے بھی. صحابہ کی مسلمانوں یاد رکھو کہ صحابہ کی برائی کرنا ضلالت ہے، گمراہی ہے. چونکہ قرآن حق ہے، رسول حق ہے، آپ جو تعلیمات اور احکام لے کر آئے یہ تمام حق ہے، یہ تمام چیزیں ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں. لہٰذا جو شخص صحابہ کی ذات کو نشانہ بناتا ہے وہ قرآن و سنت کی باطل کرنا چاہتا ہے. دوستو، آؤ ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ صحابہ کے تقدس کی حفاظت کریں گے اور تادم حیات اسلام کی پاسبانی کریں گے. دعا کیجئے کہ خالق ارض و سماوات پورے عالم کے مسلمانوں کے عقیدے کی سلامتی فرمائے اور اسلام کی دشمنی طاقتوں اور فرقوں کے راستوں کا خاتمہ فرمائے. اور دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام نصیب فرمائے. اب میں ان اشعار کے ساتھ اپنے موضوع کا اختتام کرنا چاہتا ہوں. گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی ہم محمد کے غلام، ہم صحابہ کے سپاہی ہم محمد کے غلام.
وما علینا الا البلاغ۔ میں انہیں یہ کہہ کر رخصت کرتا ہوں، اے دوست لب کشائی کی زحمت نہ دے مجھے، اے دوست لب کشائی کی زحمت نہ دے مجھے، افسانہ میرے دل کا بڑا دردناک ہے۔